بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آج اس سلسلے کا 31واں پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ غزوہ دومۃ الجندل کے بعد جو عرب قبائل پر اثر ہوا وہ یہ تھا کہ وقتی طور پر امن قائم ہو گیا، لیکن وہ یہودی قبائل جو مدینہ سے نکال دیے گئے تھے، بنو قینقاع اور بنو نذیر، جو جا کر خیبر میں آباد ہوئے تھے، وہ انتقام کی آگ میں جل رہے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ کوئی بڑا عرب قبیلہ مدینہ پر حملہ آور ہو اور مسلمانوں کی حکومت ختم ہو۔ جب ایسا نہ ہوا تو قبیلہ بنو نذیر اور خیبر کے یہودیوں کے تقریباً 20 سردار مکہ کی طرف جاتے ہیں۔ ان میں بنو نذیر کا جو سردار ہے حیی بن اخطب، یہ آگے ہے، اور یہ جا کے مکہ کے سرداروں سے ملتے ہیں اور انہیں مدینہ پر حملہ کی دعوت دیتے ہیں اور اپنی حمایت کا بھی یقین دلاتے ہیں۔ اہل مکہ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہی دیے ہوئے چیلنج کے مطابق بدر میں نہیں آ سکے تھے، اس بات پر بھی وہ شرمندہ تھے، تو انہوں نے فوراً ہی یہودیوں کی یہ دعوت قبول کر لی اور کہا کہ ٹھیک ہے، ہم جتنے بھی ذیلی قبائل اکٹھے کر سکتے ہیں اکٹھے کریں گے اور مدینہ پر حملہ کریں گے۔ تو ایک تاریخ طے ہو جاتی ہے۔ قریش جو ہیں وہ دیگر قبائل اکٹھے کرتے ہیں، جن میں بنو کنانہ ہیں، بنو سلیم ہیں، اور ان سب کی قیادت ابو سفیان کے ہاتھ ہوتی ہے، اور یہ تقریباً 4000 کا لشکر تیار کر کے جنوب کی طرف سے یعنی مکہ کی طرف سے چل پڑتے ہیں۔ یہودیوں کا جو یہی وفد ہے یہ قبیلہ غطفان کی طرف بھی جاتا ہے، یہ ایک اور بڑا عرب قبیلہ ہے، ان کو بھی یہ یہی دعوت دیتا ہے مدینہ پر حملہ کی اور اپنی حمایت کا یقین دلاتا ہے۔ غطفان جو ہیں وہ بھی یہ دعوت قبول کرتے ہیں، اور اس کے جو ذیلی قبائل ہیں جن میں بنو فزارہ ہے، بنو مرہ ہے، بنو اسد ہے، بنو اشجع ہے، یہ سارے قبائل اکٹھے ہو جاتے ہیں اور یہ تقریباً 6000 کا لشکر تیار کرتے ہیں۔ 6000 اور قریش کا جو لشکر ہے دیگر قبائل کے ساتھ، بنو سلیم اور بنو کنانہ کے ساتھ 4000 کا، یہ 10,000 کا لشکر مدینہ کی طرف پیش قدمی شروع کرتا ہے۔ اور آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ مدینہ کی جو کل آبادی ہے، جس میں عورتیں اور بچے اور بوڑھے بھی شامل ہیں، یہ پوری آبادی اس لشکر سے کم ہے، یعنی یہ لشکر جو ہے مدینہ کی پوری آبادی سے زیادہ ہے۔ شوال کے مہینے میں سن 5 ہجری ہے، یہ مدینہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح مدینہ کا دفاع کرنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مشورہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب ہم ایران میں تھے اور کبھی ایسا ہوتا کہ دشمن ہمیں گھیرے میں لے لیتا اور ہمیں ڈر ہوتا کہ ہمارا محاصرہ کر لیا جائے گا، تو ہم اپنے ارد گرد خندق کھود لیتے اور اس طرح کہ وہ اس خندق کو پار کر کے ہماری طرف دشمن نہ آ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے بہت پسند آئی اور یہ ایک نئی چیز تھی عربوں کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اس رائے کو پسند فرمایا بلکہ اس پر فوری عمل کا حکم دیا۔ آپ نے 10 صحابہ کی ٹولیاں بنا دیں، جماعتیں بنا دیں، اور ہر ٹولی کو آپ نے ایک ایریا دے دیا تقریباً 40 گز کا کہ اس میں وہ خندق کھودیں گے۔ آپ نے
چوڑائی بھی متعین فرما دی۔ تقریباً 1000 صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اس کام میں مشغول ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خندق کھودنے کے عمل میں شامل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودتے جاتے اور یوں فرماتے: اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، کہ اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تو بس مہاجروں اور انصار تمام کی مغفرت فرما دے۔ انصار اور مہاجرین یعنی تمام صحابہ جو خندق کھود رہے تھے، جواب میں یوں کہتے: نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم ہیں وہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ ہم جب تک زندہ ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں گے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول، کھانا ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے اور صحابہ بھوکے ہیں، اور ہم نے انہیں دکھایا کہ ہر صحابی نے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اوپر کیا اور دکھایا کہ آپ نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دگنا کام کر رہے تھے۔ خندق کھودنے کے دوران اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو نبوت کی بہت سی نشانیاں بھی دکھائیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، تو وہ گھر جاتے ہیں، ایک بکری ذبح کرتے ہیں، ان کی بیوی جو کی روٹیاں بناتی ہیں، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ چند صحابہ کو لے کر آئیں اور کھانا کھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو جو خندق کھود رہے ہوتے ہیں بلا لیتے ہیں، جن کی تعداد 1000 ہے، اور تمام لوگ کھانا کھاتے ہیں، اور جب کھانا کھا کے سیر ہو جاتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ جو سالن تھا ویسے کا ویسے موجود ہے، اور جو روٹیاں تھیں وہ بھی ویسی کی ویسی موجود ہیں۔ اسی طرح ابن ہشام اپنی مشہور کتاب سیرہ نبویہ میں لکھتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، ان کی بہن آتی ہیں اور دونوں ہاتھوں میں انہوں نے کھجور اٹھائی ہوئی ہے، اور اپنے والد اور اپنے ماموں کے لیے وہ کھجور لا رہی ہوتی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتی ہیں تو آپ ان سے وہ کھجور لے لیتے ہیں اور ایک چادر منگواتے ہیں، اس چادر پہ آپ وہ کھجور جو ہیں بکھیر دیتے ہیں، اور تمام صحابہ کو پھر سے بلاتے ہیں کہ وہ آئیں اور کھجور تناول کریں۔ تو تمام صحابہ، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ان کی تعداد 1000 تھی، وہ آتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں، اور وہ کھجور زیادہ ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ تمام صحابہ جب کھانا کھا چکتے ہیں تو صحابہ نے دیکھا کہ وہ کھجور جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ چادر کے اطراف سے وہ باہر گر رہی ہے۔ اسی طرح امام بخاری روایت کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے توسط سے کہ خندق کھودنے کے دوران ہمارے سامنے ایک بہت مضبوط پتھر آیا، ہم نے بہت کوشش کی لیکن وہ پتھر ہم سے نہ ٹوٹا، تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ تشریف لائے، آپ نے کدال پکڑی اور بسم اللہ کہہ کے اس پر ضرب لگائی، تو وہ پتھر جو ہے ریت کی طرح بکھر گیا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جو سنن نسائی میں ہمیں ملتی ہے، حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خندق کھودنے کے دوران ایک چٹان ہمارے سامنے آئی، یہ اتنی مضبوط تھی کہ ہماری کوششوں کے باوجود وہ نہ ٹوٹ سکی، تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، آپ تشریف لائے، آپ نے کدال لی اور بسم اللہ کہہ کے ایک ضرب لگائی، اور پھر فرمایا اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی چابیاں دے دی گئی ہیں۔ پھر آپ نے یوں کہا کہ خدا کی قسم مجھے یہاں سے شام کے سرخ محلات نظر آ رہے ہیں۔ پھر آپ نے بسم اللہ کہہ کے دوسری ضرب لگائی اور چٹان کا ایک بہت بڑا حصہ ٹوٹ گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے ایران عطا کر دیا گیا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے یہاں سے مدائن کا سفید محل نظر آ رہا ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے تیسری ضرب لگائی اور
پوری چٹان جو تھی وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے یمن کی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں، خدا کی قسم مجھے یہاں سے یمن کے صنعاء کے دروازے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، بعض لوگ سوچتے ہیں کہ یہ جو خندق ہے یہ کہاں کھودی گئی؟ تو اس میں اگر آپ مدینہ منورہ کا نقشہ رکھیں سامنے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مدینہ کے مشرق میں اور مدینہ کے مغرب میں لاوا زدہ زمینیں ہیں، بہت چٹانیں ہیں، خاردار پتھر ہیں، اور یہ بالکل کالے پتھر ہیں، یعنی کئی ہزار سال پہلے یہاں پر لاوا نکلا، اور وہ ایسی زمین ہے کہ وہاں سے فوج کا گزرنا مشکل ہے، ناممکن ہے۔ تو یہ مشرق اور مغرب کی طرف سے محفوظ ہے۔ جنوب کی طرف سے کھجوروں کے باغات ہیں، بہت گھنے باغات ہیں، اور جنوب ہی میں یہودیوں کا جو آخری قبیلہ مدینہ میں رہ گیا تھا، بنو قریظہ، ان کے قلعے ہیں، اور بنو قریظہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تھا دستور مدینہ کے حوالے سے کہ اگر کوئی بھی مدینہ پر حملہ کرتا ہے تو یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل کے مدینہ کا دفاع کریں گے۔ تو جنوب کی طرف سے بھی مدینہ محفوظ تھا، صرف شمال کی طرف سے مدینہ پر حملہ ہو سکتا تھا، اور شمال ہی میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جسے جبل صلع کہتے ہیں، اسے عبور کرنا آسان تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی کے پیچھے خندق کھدوائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی فوج کو لے کر نکلے ہیں تو آپ نے جبل صلع کراس کیا ہے، جبل صلع کو اپنی پشت پر رکھا ہے، اور اس کے سامنے آپ نے خندق کھدوائی ہے، اور جب یہ مشرکین کی فوج آئی ہے تو وہ خندق کے پار انہیں رکنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3000 صحابہ کرام کا لشکر لے کے غزوہ خندق کے لیے نکلتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا جبل صلع کو کراس کر کے آپ پڑاؤ کرتے ہیں۔ قریش اور غطفان کی فوجیں جب پہنچتی ہیں مدینہ تو دیکھتی ہیں کہ ان کے سامنے ایک خندق کھدی ہوئی ہے۔ ان کے لیے ایک نئی چیز تھی، اور مجبوراً انہیں پھر مدینہ کا محاصرہ کرنا پڑا، یعنی محاصرے کے لیے وہ تیار ہو کر نہیں آئے تھے، لیکن خندق کو وہ کراس بھی نہیں کر سکتے تھے تو انہیں وہاں پر رکنا پڑا۔ دشمن کی اس کثیر فوج کو دیکھ کر مومنوں کا کیا رد عمل تھا اور منافقوں کا کیا رد عمل تھا، اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے ان کا موازنہ کیا ہے۔ سورہ احزاب میں ہم پڑھتے ہیں، مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی۔ اس واقعے نے ان کے ایمان اور فرما برداری میں مزید اضافہ کر دیا۔ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے، یعنی ایک تقابل اور موازنہ کیا جا رہا ہے اہل ایمان کے قول میں اور اہل نفاق کے قول میں۔ مشرکین مکہ نے جب محاصرہ کیا اور ان کا جو محاصرہ ہے وہ طول پکڑ گیا تو ان کے بعد سرداروں نے فیصلہ کیا کہ وہ خندق پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان میں ایک سردار تھا جو بہادری میں بہت مشہور تھا، اس کا نام ہے عمرو بن عبد ود۔ یہ آگے بڑھتا ہے اور عکرمہ بن ابو جہل آگے بڑھتے ہیں، اور ایک اور شخص ہے زرار بن خطاب، یہ حضرت عمر کا بھائی ہے، یہ آگے بڑھتا ہے، اور یہ خندق کا چکر لگاتے ہیں اور ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں خندق کی چوڑائی کم ہے، تو وہاں سے یہ خندق پار کر لیتے ہیں اور مقابلے کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چند صحابہ کے ساتھ مقابلے میں آتے ہیں۔ حضرت علی کا مقابلہ ہوتا ہے عمرو بن عبد ود کے ساتھ،
اور آپ اس مشرک کو قتل کر دیتے ہیں اور باقی جو مشرکین ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، اس کے بعد یہ 1 to 1 لڑائی جو ہے یہ نہیں ہوتی، بلکہ دونوں طرف سے تیروں کی بارش ہوتی ہے۔ مسلمان خندق کی حفاظت کے لیے تیر چلاتے ہیں، جو بھی مشرک آگے بڑھتا ہے خندق کو کراس کرنے کے لیے تو مسلمان اس پر تیر برساتے ہیں۔ دوسری طرف سے مشرکین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، 10,000 کا لشکر ہے، اس طرف سے تیروں کی بارش ہوتی ہے۔ تو اس میں ان تیروں کے تبادلے میں 6 صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں اور 10 مشرکین ہلاک ہوتے ہیں۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ خندق کی مسلسل حفاظت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی کئی نمازیں قضا بھی ہوتی ہیں، جنہیں آپ بعد میں قضا کے طور پر پڑھ لیتے ہیں۔ بنو نذیر کے جو یہودی ہیں جنہوں نے، اور خیبر کے یہودی جنہوں نے یہ سارے جنگ کا بیڑا اٹھایا تھا، کفار قریش کو بھی اور کفار غطفان کو بھی اکٹھا کر کے لائے تھے، ان کا ایک وفد جو ہے، خاص طور پر جو ان کا سردار ہے بنو نذیر کا حیی بن اخطب، وہ مدینہ میں جو باقی ماندہ یہودی ہیں بنو قریظہ کی شکل میں ان کے پاس جاتا ہے۔ بنو قریظہ کا جو سردار ہے کعب بن اسد، اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ ہے، دفاع کا معاہدہ، اور یہ شخص جو ہے بنو نذیر کا سردار حیی بن اخطب، یہ بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد سے ملتا ہے اور اسے اکساتا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ توڑ دو۔ کعب بن اسد انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے محمد کو کبھی بھی ایسا نہیں پایا کہ انہوں نے ہم سے کوئی وعدہ کیا ہو، کوئی عہد باندھا ہو اور اس کی خلاف ورزی کی ہو، لہٰذا ہمیں بھی اپنا معاہدہ نہیں توڑنا چاہیے۔ حیی بن اخطب جو ہے وہ کعب بن اسد کو بار بار اکساتا ہے کہ میں نے بہت محنت کی ہے، میں قریش کو، غطفان کو، عرب کے دیگر قبائل کو اکٹھا کر کے لایا ہوں، 10,000 کا لشکر اکٹھا ہے اور ایسا موقع جو ہے دوبارہ ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا، اور تم میری بات مانو، یہ ایک ایسا موقع ہے کہ ہم مدینہ کی جو اسلامی ریاست ہے اس کا بالکل خاتمہ کر سکتے ہیں۔ کعب بن اسد جب انکار کرتا ہے تو حیی بن اخطب آخری حربے کے طور پر اسے یہ کہتا ہے، یہ گارنٹی دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، ہمیں فتح ہو یا شکست، ہمارا جینا اور مرنا ساتھ ہوگا۔ اگر ہم اسلامی ریاست کو ختم کر دیتے ہیں پھر تو بہت اچھی بات ہے، اگر ختم نہیں کر پاتے تو میں تمہارے پاس آ جاؤں گا اور تمہارے قلعے میں آ جاؤں گا، اور کوئی بھی ہم پر مصیبت آتی ہے تو وہ ہم پر اکٹھے آئے گی۔ تو کیا کعب بن اسد اس کی بات مان لیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ توڑ دیتا ہے، اور جو یہودیوں کی ایک پرانی روش ہے غداری کی، سازشوں کی، اسی روش پر قائم رہتا ہے یا معاہدہ نہیں توڑتا؟ یہ انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں اس کا ذکر کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔